السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے جی، قرض کی ادائیگی کے بارے میں شدید وعید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، جبکہ اس کے ذمہ قرض واجب الادا ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ذمہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ نسائی 4688 نمبر حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے متعلق پوچھتے ہیں جی بالکل یہ روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے جی۔ محمد بن جہش بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رأسہ الى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید فسقطنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أهيج ثم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ محترم، کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے رہنمائی فرمائیں۔ محترم بھائی، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مطلب بندے نے وضو کیا ہے اور اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے یا اس کے جسم کے کسی حصے سے خون نکل آتا ہے، یا کوئی پھنسی وغیرہ بنی ہوئی ہے، وہ پھنسی سے خون نکل آیا ہے، کسی طرح بھی خون نکل آیا، تو وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خون کا نکلنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر بندے نے وضو کیا ہوا ہے تو اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کا وضو ختم، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جی۔ اسی طرح ہوا کا خارج ہو جانا یہ نواقض وضو میں سے ہے۔ اسی طرح اگر بندہ جی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو نماز اور وضو لوٹانے پڑیں گے جی۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے ابو داؤد میں، جو اس کو ضعیف کہتا ہے اس کی کمزوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی جی اس پر تفصیلی جواب وہ ایڈمن صاحب سے رابطہ کر لیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ سوال پوچھا گیا جی، ذرا مفسر یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، ضعیف، منکر وغیرہ، یا کون سے امام کا کہنا یہ ذرا مفسر ہے؟ نہیں بھائی، یہ الفاظ جو ہیں اس طرح کہ یہ ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ منکر الحدیث ہے، یہ ایسے ذرا مفسر نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کس راوی کے متعلق پوچھنا ہے، آپ وہ راوی کا لکھ کر بھیجیں کہ جی اس کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے، آیا یہ جو اس پر جرح ہے یہ تفسیری ہے، جرح مفسر ہے، یا کیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کا بتائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جرح مفسر کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیں دراج راوی جو ہے یہ صدوق ہے، حسن درجے کا راوی ہے جی،
اس کی توثیق ائمہ محدثین سے ثابت ہے، لیکن ثقہ صدوق ہونے کے باوجود دراج ان ابی الحسن، اس کی ابو الحسن سے جو روایت ہے نا وہ منکر ہے، وہ ضعیف ہے، تو یہ ذرا مفسر ہے۔ ایسے ہی اسماعیل بن عیاش یہ مدلس راوی ہے جی، تو اہل شام سے یہ اگر بیان کرے، کیونکہ شامی راوی ہے تو اپنے وطن والوں سے، اہل شام سے یہ روایت کرے تو اس کی روایت حسن درجے کی ہوتی ہے، لیکن اہل شام کے علاوہ اگر کسی سے بیان کرے، اہل حجاز وغیرہ سے، تو پھر اس کی روایت منکر ہوتی ہے۔ یہ خاص جرا ہے، جرا تفسیری، جرا مفسر ہے۔ اس کے علاوہ کئی مثالیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔